الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ 10ویں سپارے میں آیت ہے، آپ ترجمے والا قرآن پاک کبھی اٹھا کے ترجمہ پڑھنا، پر ایک ایک لفظ پر رک کر پڑھنا، ہر لفظ کو سوچنا، اس کی گہرائی میں جانا، کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، ایک ایک لفظ حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کر رہا ہے۔ لا تنصروا فقد نصرہ اللہ، تم نے مدد نہ کی، ان کی خدا نے مدد کی۔ رکو یہاں سوچو، کن کی خدا نے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خدا نے مدد کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے مدد کی۔ یعنی ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے خدا نے فرمایا ہم نے مدد کی، جن کی خدا مدد کرے۔ فقد نصرہ اللہ، جس کی خدا نے مدد کی۔ اب اس لفظ پر ہی رک جائے، جس کی خدا نے مدد کی۔ الا تنصروا فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں کافروں نے نکالا مکہ پاک سے ہجرت کے لیے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب ایک ساتھی دوسرے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ کیا انداز خدا نے بنایا ہے کہ جس طرح ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں نا، آپ کبھی حدیث پاک کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ میرے آقا سے پیار کرتے تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی بات کھڑے ہو کر کی تو صحابہ نے لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کھڑے تھے۔ جب صحابی حدیث بیان کر رہا تو پھر کھڑے ہو کر بیان کی۔ صاحب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرماتے ہیں کچھ الفاظ بیان فرمائے تو صحابی نے ایسے نہیں حدیث بیان کر دی، باقاعدہ وضو کیا، وضو کے دوران وہ بات کی۔ یعنی اتنا پیار اپنے آقا سے کہ جس حالت میں میرے آقا نے حکم فرمایا وہی حالت بنا کے صحابہ کو حکم بتاتے تھے۔ یہ ہے محبت کی نشانی، جس سے محبت ہو اس کی ہر چال نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کا ہر قدم نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کے ہر ادا پر توجہ ٹکتی ہے کہ اس کی ادا کیسی ہے۔ خدا کس طرح ادا بیان کر رہا ہے کہ اذ ہما فی الغار، جب دونوں وہ غار میں تھے۔ اب دونوں کی موجودگی کا خدا اقرار کر رہا ہے۔ خدا ہمیں قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے بیان کر رہے تھے۔ اب اس صحابی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کو خدا صحابی کہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں میرے صحابی۔ کسی صحابہ کے لیے آقا نے یہ نہیں فرمایا، لیکن ابوبکر صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں لا تحزن۔ ہمیں کوئی روب شخصیت کہنا غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہم ساری دنیا میں ایسے پھریں گے، کون مینوں چھیڑے گا فلان۔ ابھی ادھر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا فرما رہے ہیں لا تحزن، ابوبکر غم نہیں کر۔ جس کو میرے نبی فرمائے کہ ابوبکر غم نہیں کر، پھر آج ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ پھر یہ نہیں کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خود خدا نے بھی پھر فرمایا لا تحزن، اے ابوبکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ میں اگر کہوں کہ میرے ساتھ خدا ہے اور سارے آپ مان لیں تو میری کتنی عزت ہوگی۔ اب میں نہیں کہہ رہا، وہ شخصیت کہہ رہے ہیں جو پوری کائنات کے سردار ہیں، فرشتے بھی ان کا ادب کرتے ہیں، جن و انس ان کا ادب کرتے ہیں، جن و انس ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ابوبکر وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ خدا ہے، جن کا خدا ذکر کر رہا ہے قرآن پاک میں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق غم نہ کر کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اس آیت پاک کو پڑھتے جائیں، آپ کو ایسا حضرت ابوبکر صدیق کی شان جھلکتی نظر آئے گی۔ اس طرح بہت ساری روایات اس طرح کی آتی ہیں آپ کی سخاوت کے بارے میں، آپ کی کرامات بہت ساری ہیں، آپ کی شجاعت
بہت زیادہ مشہور ہے اور محبت اتنی. ایک دفعہ اس طرح روایت آتی ہے کہ جب تقریباً کوئی 40 مرد مسلمان ہو چکے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سر عام تبلیغ کرنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. تو پھر جب آپ نے اصرار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. سارے صحابہ کعبۃ اللہ شریف میں چلے گئے، مسجد حرام میں، وہاں حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دینا شروع ہو گئے. یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا مسلمانوں کا. جب خطبہ دینا شروع ہو گئے تو کفار ٹوٹ پڑے سارے صحابہ پر. حضرت ابوبکر صدیق کو اتنی چوٹیں آئیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے. تو پھر کہا کچھ کھا لیجئے. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک کچھ بھی نہ کھاؤں گا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں. اب وہ دور چھپ کے دین و تبلیغ کرنے کا تھا تو کوئی بھی سریعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بتا نہیں رہا تھا. تو پھر آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ حضرت عمر کی بہن ام جمیل وہ مسلمان ہے مگر کسی کو پتہ نہیں تھا، ان کے پاس جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر لاؤ. پر جب ان کے پاس گئی حضرت ام جمیل آئیں، حضرت ابوبکر صدیق کا حال احوال لیا تو پھر ان سے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے یہی پوچھا کہ آقا کا کیا حال ہے. پھر انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کا آپ پردہ نہ کریں، آپ بتائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. تو پھر جب بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ بالکل خیریت سے، پھر آپ نے کچھ کھایا پیا. یہ محبت رسول. اور پھر لوگ کہتے ہیں، میں آخری بات کلیئر کر دوں، لوگ کہتے ہیں باب فتح حضرت ابوبکر صدیق نے بی بی فاطمہ الزہرا کا غصب کر لیا، نہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائیداد آپ نے ضبط کر لی. یار اندازہ لگاؤ جس شخص نے اپنی ساری ملکیت حضور پر نچھاور کر دی، کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ لے سکتا ہے؟ اگر میں جو اپنی ساری مالیت آپ پر قربان کر دوں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز میں چراؤں گا؟ میں نے تو اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا، پھر مجھے تمہارے مال کی کیا ضرورت تھی؟ جنگ تبوک کا واقعہ آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ جمع کیا. سارے صحابہ اپنی حیثیت مطابق چندہ دینے لگ گئے. حضرت عمر نے سوچا ہمیشہ ابوبکر صدیق مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، مجھ سے برتری لے جاتے ہیں، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، میں آدھا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں. تو جب حضرت عمر لے کر آئے تو دیکھا تو ابوبکر صدیق تھوڑا سا مال لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر صدیق گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا سارا کچھ لے آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چھوڑ کر آئے، سارا مال. تو ابو حضرت عمر سوچنے لگ گئے میں تو آدھا مال لے کے آیا تھا، ابوبکر صدیق سارا مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، سارا مال آپ پر قربان کر دیا. روایت میں آتا ہے جس دن حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے تھے 40,000 درہم یا دینار آپ کی ملکیت تھی، اور جس دن آپ ہجرت کر کے آئے تو صرف 5 درہم یا دینار آپ کے پاس موجود تھے. سارے دین پر خرچ کر دیے، سارے غلاموں کو آزاد کروایا آپ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ نے خرچ کر دیے. یہ آپ کی شان تھی، یہ آپ کی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنا سارا مال صلوات والسلام پر قربان کر دے، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال قربان کر دے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ تھے ان کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا تھا، لوگوں اللہ نے تمہارے پاس مجھے رسول بنا کر بھیجا، تم سب نے مجھے جھٹلایا، ابوبکر صدیق نے میری تصدیق کی. تم سب نے مجھے جھٹلایا، ابوبکر صدیق نے میری تصدیق کی. تم سب نے اپنے مال میں بخل کیا، ابوبکر نے سارا مال مجھ پر نچھاور کیا. ابوبکر نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے میری مدد کی. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خود الفاظ تھے کہ سب کا میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا. ابوبکر صدیق وہ ذات ہیں جن کے احسانات کا بدلہ اللہ وحدہ لا شریک چکائیں گے. 4 شانیں آپ کو ایسی ملی کہ کسی صحابی کو ملی ہی نہیں. کہ صدیق کا نام، صدیق کا لقب کسی اور صحابی کو نہیں ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی کو ملا. سفر ہجرت میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، کوئی اور اس نصیب کا بنا ہی نہیں۔ یہ نصیب حضرت ابوبکر صدیق کو، 1.25 کم و بیش آپ کے صحابہ، سارے صحابہ میں سے ایک ہی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ملی کہ آپ سفر رفیق یار غار تھے، اور تیسری کہ غار میں آپ کے ساتھ تھے، ایک سفر میں، تیسرا غار میں آپ کے ساتھ ہے، اور چوتھی جو سب سے بڑی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ملی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اپنے مسلح کا مالک حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کے چلے۔ یہی تو صحابہ سوچتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ہم نے سوچا کہ اپنا خلیفہ کنہیں بنائیں، اپنا حاکم، اپنا سردار کنہیں انتخاب کریں، تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ انتخاب کریں جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ہمارا سردار بنا کے چلے گئے۔ امام اپنا حضرت ابوبکر صدیق بنا کے گئے، حج میں نائب اپنا حضرت ابوبکر صدیق بنا کے گئے، یعنی سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، ہجرت کے 9 سال بعد، پہلا سال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9ویں سال ہجرت میں حج فرض ہوا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ جا بھی تم جاؤ حج کرو، وہاں حج کا خطبہ تم نے ادا کرنا۔ اب امامت بھی آپ کو سونپ دی۔ یہ شان جب ہم نے دیکھی کہ جس کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ہمارا سردار بنا گئے، ہم انہیں اپنی زندگی میں کیوں نہ اپنا سردار بنائے؟ بس یہی اشارات تھے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خلیفہ منتخب فرما لیا۔ تو پھر سنت پر ایسا عمل کیا جس طرح میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ اور نائب منتخب کر دیا، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنت ایسے یاد رکھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ بھی اپنا نائب اور خلیفے کا انتخاب کر کے گئے۔ ایسے جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال تھی، حضرت ابوبکر کی عمر بھی 63 سال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن وصال فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سوموار کے دن وصال فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب وصال فرمانے لگے تو آپ کے پاس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب میرے آقا نے وصال فرمایا تو آپ کے پاس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک نے اپنے آخری وقت میں مسواک فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے آخری وقت میں مسواک فرمائی۔ یہ اتفاق نہیں ہے، کتنی محبت ہے اپنے نبی سے کہ خدا نے پھر ایسے مدد کی کہ جو بھی سنت تھی، جو سنت آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی، خدا نے ان میں بھی تعاون فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین خلافت کے لیے شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی خلافت کے لیے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کو بنو امیہ والوں نے شہید کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی بنو امیہ والوں نے شہید کیا۔ حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے شہید کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے کو بھی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی شہید کیا۔ یعنی جتنا ممکن ہو سکا یہ پیغام دے کے حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے، لوگوں میں نے تو جو چیز میرے بس میں نہیں تھی، میرے اختیار اور کنٹرول میں نہیں تھی، میں نے ان میں بھی اپنے نبی کی اتباع و پیروی کی ہے۔ تم تو وہ تو کرو جس میں تم اپنا کنٹرول رکھتے ہو، جو کچھ تم کر سکتے ہو اس میں تو اپنے نبی کے پیروی کرو۔ میں نے تو عمر اس کسی کے اختیار میں نہیں ہے کب موت آ جائے، لیکن خدا نے اس سنت کو بھی زندہ کرنے کا موقع دیا کہ اگر مالک کی زندگی 63 سال ہے تو غلام کی زندگی بھی 63 سال ہے۔ تو دوستو، جب محبت ہو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ ہم اگر محبت کے لیے اکٹھے ہوئے نا، اور حضور غوث الاعظم سے محبت ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، بھئی یہ داڑھی کیوں ہم رکھ رہے ہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی یہ سے ویسے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھ رہے ہیں۔ لوگ ہمیں تانے بھی دیتے ہوں گے، لوگ ہمیں مذاق بھی کرتے ہوں گے،
لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، لیکن ہم کیوں نہیں کٹواتے؟ ہم اپنے معاشرے جیسا کیوں نہیں بنتے؟ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، ان کی سنت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی جب ہم نے اپنے آقا سے محبت کی تو پھر پیروی کرنا ہمارا شعار بن گیا۔ جب ہم نے پیروی کی تو آقا علیہ السلام کی محبت میں خدا نے ہمیں وہ قوت اور ہمت عطا کی کہ جو کام ہمارے بس میں نہ تھے خدا نے ہمارے بس میں کر دی۔ تو دوستو، یہ محبت مصطفیٰ کی طاقت کہ اگر آج بھی ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں آپ کی ہر سنت پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ کام جو ہمارے بس میں نہ ہو خدا ہماری مدد فرمائے گا۔